بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو جسم کے اندر فاضل مادے جو جمع ہو جاتے ہیں، وہ فاضل مادے جو زیادہ ہو کر یا بڑھ کر انسان کو مریض بنا رہے ہوتے ہیں، ان کا 3 چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ تعلق ہوگا۔ یا تو اس کا بلغم کے ساتھ تعلق ہوگا، یا سودا کے ساتھ تعلق ہوگا، یا صفرا کے ساتھ تعلق۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ کسی چیز کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوگا۔ ہاں، نام جو ہے ہم نے کسی کا کوئی رکھ لیا ہے، کسی کا کوئی رکھ لیا ہے، لیبارٹری کے اندر مختلف نام ہے اس کے، لیکن جو بھی چیز انسان کے جسم میں جمع ہوتی ہے ان کا تعلق 3 چیزوں کے ساتھ، 3 چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوگا، یا بلغم کے ساتھ، یا سودا کے ساتھ، یا صفرا کے ساتھ۔ اگر بلغم کے ساتھ ہے اس کا تعلق تو مطلب یہ ہے کہ دماغ کے ساتھ اس کا تعلق۔ اگر سودا کے ساتھ تعلق ہے مطلب ہے کہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اگر جو ہے اس کا تعلق صفرا کے ساتھ ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق جگر کے ساتھ۔ جب انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ جو چیز بھی میرے جسم میں بڑی ہوئی ہے وہ ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اب جس کے ساتھ وہ تعلق رکھتی ہے اس کو خارج کرنے کا طریقہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جسم میں رکھا ہے۔ یہ نہیں کہ انسان کے جسم میں کوئی چیز بڑھ جائے وہ خارج نہیں ہوتی، یا خارج نہیں ہو سکتی سوائے دوائیوں کے، نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی طریقے رکھے، جس طرح پیشاب ہے، پیشاب کے راستے بھی یہی سسٹم چلتا ہے۔ پخانہ ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فاضل مادے جو ہیں ان کو خارج کرنے کے لیے رکھا ہے۔ اسی طرح پسینہ ہے، پسینے کے ساتھ بھی فاضل مادے خارج ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہم سانس لیتے ہیں، سانس کے ساتھ باہر جو ہے فاضل مادے آتے ہیں۔ تو ناظرین، جب ہم نے اپنی روٹین کو بدلا، اپنے جو ہے کھانے جو ہیں ان کی جو ترتیب تھی یا ان کا جو طریقہ کار ہونا چاہیے تھا، ہم نے اس کو تبدیل کیا اور اپنے رہن سہن کو بھی تبدیل کر لیا، تو پھر یہ ہمارے فاضل مادے ہمارے جسموں میں جمع ہونے شروع ہوئے۔ مثال کے طور پر ہم نے رہنے سہنے کے لیے اے سی، اس کو استعمال کیا، کمرے میں بھی، گاڑی میں بھی۔ اب جو فاضل مادے پسینے کے ساتھ باہر نکلنے تھے، اب اے سی نے جو ہے وہ نہیں نکلنے دیے، کیونکہ پسینہ ہی اس نے نہیں آنے دیا۔ پھر اسی طرح ہم نے ورزش بھی نہیں کہ ورزش کریں اور پسینہ آ جائے، وہ فاضل مادے جسم سے باہر نکل جائیں اور انسان تندرست رہے، ہم نے وہ کام بھی نہیں۔ اور اسی طرح ہم نے اپنے کھانے کی روٹین کے اندر مرغن غذائیں جو تھی وہ بڑھا لی، اور اسی طرح پانی کا استعمال وہ بھی کم کر دیا، پانی کے ساتھ جو جوس ہم پیتے ہیں وہ بھی ہم نے کم کر لیے۔ اب جو ہم نے کھایا پیا اور آگے اس سے جو مواد بنا وہ سارے کا سارا بوجھ بن گیا گردوں پر، کیونکہ جو پسینے کے ساتھ فاضل مادے باہر نکلنے تھے وہ بھی نہیں نکل رہے، اور اسی طرح ہم کھا ہی اتنا زیادہ رہے ہیں کہ سانس لینے میں بھی ہمیں دقت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو فاضل مادے سانس کے ساتھ باہر نکلنے تھے وہ بھی پورے نہیں نکل رہے۔ اب 2 راستے جو ہے بچ گئے، ایک پخانے کا راستہ ہے، ایک جو ہے پیشاب کا راستہ۔ اب جو ہے اگر ہم کو قبض ہو گئی تو پھر جو ہے وہ بھی سسٹم جو ہے وہاں پہ بلاک ہو گیا، وہاں سے بھی فاضل مادے جو باہر نکلنے تھے وہ بھی جسم میں رکنے شروع ہو گئے۔ اگر جسم میں پیشاب جو ہے روٹین کے مطابق خارج نہ ہوا، کم خارج ہوا، تو وہ بھی جو ہے جسم کے اندر سٹور ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے جتنے بھی فاضل مادے انسان کے جسم میں جمع ہوتے ہیں ان کا تعلق 3 چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوگا، یہ چیز یاد کر لیں۔ اب تشخیص بھی ہم نے اسی کی کرنی ہے کہ جو رپورٹ میں چیز بڑی ہوئی ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ ہو اس کو خارج کرنے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھ دی ہے، ہمیں علم دیا ہے۔ مثال کے طور پر سودا اگر جسم میں سٹور ہوتا ہے تو اس وقت انسان کا مزاج خشک سرد ہوتا ہے، جس میں سودا جو ہے انسان کے جسم میں ضرورت سے زیادہ سٹور ہو جاتا ہے۔ اب اس کو خارج کرنے کے لیے آپ خشک گرم چیزیں دینا شروع کر دیں، یا جو ہے خشک گرم ایسا جلاب دے دیں جس سے آپ کو موشن لگے اور جو گندا مواد ہے وہ پخانے کے راستے خارج ہو جائے، اور اسی طرح اسی مزاج کی دوائی آپ دیں گے تو پیشاب بھی کھل کر آنا شروع ہو جائے گا، تو پیشاب کے راستے بھی وہ گندے مواد جو ہے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ہے اگر اس کا تعلق صفرا کے ساتھ ہے تو اس وقت آپ کا مزاج گرم خشک ہوگا، جس کو ہم حکمت کی زبان میں بدھی ذلاتی کہتے ہیں۔ اب جس وقت جو ہے جو چیز جمع ہو رہی ہے جسم میں زیادہ ہو رہی ہے، اگر اس کا تعلق جگر کے ساتھ ہے بدھی ذلاتی مزاج میں، تو آپ اس کو گرم تر چیزیں اور تر گرم چیزیں دے دیں، تو جو ہے آپ کا جو ہے اندر جو سٹور ہوا ہے جس کا تعلق صفرا کے ساتھ ہے
یا جگر کے ساتھ ہے وہ خارج ہو جائے گا۔ اس میں جو ہے آپ جلاب بھی دے سکتے ہیں جس سے موشن آئیں گے تو جو ہے گندا مواد جو پسینے کے ساتھ نکلنا تھا وہ بھی خارج ہو جائے گا، جو قبض کی وجہ سے اندر رکا ہوا ہے وہ بھی خارج ہو جائے گا، جو پیشاب کم آنے کی وجہ سے رکا ہوا ہے وہ بھی خارج ہو جائے گا، تو آپ تندرست ہو جائیں گے۔ اسی طرح جسم میں جمع ہونے والی چیز کا تعلق اگر بلغم کے ساتھ ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے، تو اس وقت آپ کی نبض جو ہے اعصابی گدی ہوگی جس کو ہم تر گرم کہتے ہیں، تو آپ جو ہے اس کو اعصابی اضلاعاتی تر سر جلاب دے دیں یا جو ہے ملین دے دیں، اس مزاج کی کوئی بھی دوائی دے دیں تو آپ کا جو اندر جمع ہوا مواد ہے جس کا تعلق بلغم کے ساتھ ہے وہ خارج ہونا شروع ہو جائے۔ تو ناظرین صرف مسئلہ ہے تشخیص کا کہ جو بھی گندا مواد آپ کے جسم میں یا فاضل مواد، کیونکہ جسم کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر تو وہ اعتدال میں چیزیں جسم میں رہیں تو انسان حشاش بشاش قوی رہتا ہے، اگر وہی چیزیں انسان کے جسم میں بڑھ جائیں تو انسان بیمار ہو جاتا ہے، قوی ہونے کی بجائے کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ صرف اس کی تشخیص کا مسئلہ ہے کہ آپ تشخیص اپنی اس انداز سے کروائیں، جو چیز بڑی ہوئی ہے، جو آپ کا معالج ہے، اس کو علم ہونا چاہیے کہ اس چیز کا تعلق کس کے ساتھ ہے، سودا کے ساتھ ہے، صفرا کے ساتھ ہے یا بلغم کے ساتھ ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز دیسی دوائیوں کے ساتھ بھی جو چیز آپ کے جسم میں بڑی ہوئی ہے وہ خارج ہو سکتی ہے، یا خوراک کے ساتھ ہی اگر آپ خوراک ہی اپنی تبدیل کر لیں اس سے بھی فاضل مادے جسم سے خارج ہو جاتے ہیں۔ آج تک کے لیے ہمیں اجازت دی۔ اگر ہماری ویڈیو یہ اچھی لگے اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور اس پر کمنٹ بھی کریں۔ آج تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، جزاک اللہ۔